وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 269، درس نمبر 227، حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم خیر کثیر سے محروم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر الا اولو الالباب. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 269. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو بھی دانائی عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن عقل مند لوگ. سامعین کرام، موضوع یہی ہے کہ دانائی اصل میں ہم لوگ یعنی چونکہ ہماری سوچ کا معیار مختلف ہے تو لہٰذا ہم جس چیز کو دانائی سمجھتے ہیں اس کا معیار بھی مختلف ہے. قرآن جس چیز کو دانائی کہتا ہے ہم معاذ اللہ اس کو بے وقوفی قرار دیتے ہیں. قرآن دانائی اس کو کہتا ہے کہ جو اللہ کو منزل بنا لے آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شخص بڑا عقل مند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور اس وقت کے لیے زندگی گزارے جو موت کے بعد شروع ہوگی. وعمل لما بعد الموت. تو پہلے تو یہ بات دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا تجزیہ کر لیں، اپنی دانائی کے متعلق یعنی تجزیہ کر لیں. اصل میں نے آپ کو کہا نا جو بات، وہ اس کو آپ دوبارہ سنیں. ہماری دانائی اور اللہ تعالیٰ جس کو دانائی قرار دیتا ہے اس میں یعنی زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ دانا انسان اس کو کہتا ہے جو زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزارے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا. یہ بڑا عقل مند شخص ہے.
جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائے، اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عقل مند قرار دیتے ہیں۔ ہم دین پر عمل کرنے کو اس وقت ایک مصیبت سمجھتے ہیں معاذ اللہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مصیبت کیا سمجھتے ہیں، دین کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں، دین کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے، دین کی دعوت کیا ہے، صراط مستقیم کی منزل کیا ہے، الہ واحد کا مطلب کیا ہے، رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے، یہ بالکل ہمیں معلوم نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں ہمارا تو، اگر آپ سچی بات مجھ سے سننا چاہتے ہیں، یہ ہے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، برائے نام۔ جیسے کہ ایک عطائی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہے، مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ڈاکٹری کا اس کے پتہ نہیں ہے، چند گولیوں سے وہ واقف ہے۔ کسی کیمسٹ کی دکان میں وہ بیٹھا تھا، 20 سال گزار دیے۔ عطائی ڈاکٹر اسے کہتے ہیں نا، آپ یہ تو معلوم ہے آپ کو، تو آج کل مل جاتے ہیں، تو بس اس کا نام ڈاکٹر صاحب پڑ جاتا ہے، بس وہ دوائیوں کی دکان بھی ہے اور لوگ مریض آتے بھی ہیں کہ چلو ڈاکٹر کی فیس سے بچ جائیں گے، اور ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو دوائیاں بیچ رہے ہیں تو اس سے دوا لے لیں گے۔ تو یہ جو ہماری حالت ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں۔ آج ہر شخص اپنے آپ کو دین کا ماہر سمجھتا ہے، یا دین سے بے خبر ہے، اگر سمجھتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے باخبر کوئی نہیں ہے۔ اور آج جو ہماری فکر ہے دین کی، میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا ورنہ شاید آپ ناراض ہو جائیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو دین بیان ہوتا ہے ہمارے سامنے، وہ یعنی اس میں کافی فرق ہے۔ جو بیان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، قصے کہانیاں اور یہ بزرگان دین کے واقعات، یہ فلانے واقعات، یہ ڈھمکانے واقعات، اسی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اس طرح کے یعنی کافی سارے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو بیان کرنے والے ہیں دین کو، وہ بھی ہمارے سامنے دین کو نہیں بیان کر سکتے، وہ اپنی خواہشات بیان کرتے ہیں۔ یہ تو یعنی آپ کو مزید میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ، ہماری جو عقل ہے، جس کو ہم عقل کہتے ہیں، تو وہ دراصل بے وقوفی ہے۔ سچی بات اگر میں کہوں بلا کسی لگی لپٹی کے بغیر، تو وہ یہ ہے کہ جس کو ہم عقل کہتے ہیں وہ دراصل بے وقوفی ہے۔ آپ دیکھیں ایک روشن خیالی کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ روشن خیال مسلمان ہے، یہ لبرل روشن خیال۔ تو یہ روشن خیالی کیا ہے؟ دراصل یہ اپنی خواہشات کا اتباع ہے۔ اسلام کے کچھ احکامات کو رسمی طور پہ لے کے باقی تمام کو نظر انداز کر دینا، تو یہ ہے۔ آج مارچ کا مہینہ ہے، 8 مارچ کو 2020 کا، 8 مارچ کو آزادی مارچ کا دن تھا عورتوں کی۔ اب وہاں کسی بھی پلے کارڈ پہ عورتوں، اب یہ کثیر تعداد ہے، ایک ایسا ہے کہ میڈیا پہ بھی آ رہا ہے یہ وہ، تو تمام عورتوں کے ہاتھ میں جو بینر تھے وہ صرف ان کی خواہشات تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم برابر ہیں، برابری کا درجہ ہے، اور ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کریں گی، رہیں گی، اور ہم برابر کے انسان ہیں۔ تو یہ کیا؟ یہ آپ کی خواہشات ہیں، اللہ کی اور رسول کی کوئی بات نہیں تھی ان پلے کارڈز میں۔ اور صرف وہ عورتوں کا کیا تذکرہ، آج کل کا تمام معاشرہ جو ہے وہ تو اسی طرح ہے، دین کو تو یہ سمجھتا نہیں ہے، اور جو اس کے عقل میں دین آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اب علامہ صاحب ہو گیا ہوں۔ ہر شخص آپ کو دیکھیں ٹی وی پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بات شروع کرتے ہیں تو کوئی درود شریف پڑھ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر سلام، اور پھر وہ ساری جو ہے مغلظات۔
دین کی تشریح اپنے خیال سے. اصل میں دین کو تو چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ایک بات. دوسری، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، دین سے کوئی ہمارا لین دین ہے نہیں. ویسے اگر آپ سچی بات سننا چاہیں، دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ یا لین دین کوئی خاص نہیں ہے. رسمی طور پہ چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس ہم اسلام کا نام لیتے رہتے ہیں. چند ایک افعال، اعمال، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج عمرہ کر لیا، کلمہ زبانی طور پہ پڑھ لیا. باقی کلمے سے لے کر آخری رکن جو حج ہے اس تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، حقیقت سے. اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ظاہر طور پہ ہم کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، ظاہری طور پہ بالکل رسمی اور واجبی طور پہ. دیکھیں اسلام کی ایک ظاہر تو ہے نا، تو اس ظاہر کو اپنے خیال سے ہم لے لیتے ہیں اور باطن تو سارے کا سارا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ ایک آپ مطلب ایک چیز کو آپ لیتے ہیں لیکن آپ اس کے فائدے سے واقف نہیں ہیں. ایک مشین آپ خرید لیتے ہیں لیکن اس کے فائدے سے واقف نہیں ہیں. وہ بس آپ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں، کبھی کس کام کے لیے کبھی کس کام کے لیے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی آپ نے واشنگ مشین لے لی، چھوٹے سائز کی نا، تو بڑی واشنگ مشین پہ تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہ اس کے لیے تو چھلانگ لگانی پڑے گی. لیکن چھوٹی ہوتی ہے، اس میں 2-4 کپڑے، تو وہ مانند ایک سٹول کی ہوتی ہے. تو وہ مشین آپ لے آتے ہیں اور اس سے سٹول کا کام لیتے ہیں، کچن میں رکھ لیتے ہیں. اس پہ بیٹھ کے آپ جو کچن کا آپ کا کاؤنٹر ہے اس کے لیے فٹ ہے کہ اس کو آپ سٹول بنا لیں اور اس پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں. یا میز جو آپ کی ہے تو آپ ٹیک نہیں لگانا چاہتے، آپ کہتے ہیں میں یہ بڑا اچھا سٹول ہے، پلاسٹک کا ہے اور یہ رنگ 2 رنگ کا ہے، نیچے 1 رنگ ہے، بڑا خوبصورت ہے. کیونکہ وہ ڈھکنا لگا دیتے نا، اور فرض کر لیں کہ وہ ڈھکنا بھی بڑا مضبوط ہے اور اس میں تو وہ آپ اس کو سٹول بنا لیتے ہیں. آپ اس کی حقیقت کو تو سمجھے ہی نہیں ہیں، آپ ایک سٹول سمجھ کے لے آئے. آپ کو سٹول کی ضرورت تھی ڈائننگ ہال ہے یا کچن میں، جو اگر آپ کا کچن بڑا ہے اس میں ٹیبل بھی ہے یا ایک کاؤنٹر پہ کھانا رکھ کے آپ کھاتے ہیں، تو اس کو سٹول سمجھ کے آپ لے آئیں اور پھر جو ہے آپ اس پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ہے وہ واشنگ مشین، آپ اس کی جو فائدہ ہے یا جس لیے بنی ہے اس سے تو آپ نہ واقف ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو سٹول کی ضرورت تھی. یہ دنیا کو آپ نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، کھا لے پی لے جی لے. آپ خود دیکھ لیں. دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا، میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ قرآن کی تلاوت جلدی کر کے بس میں کہوں کہ یار بس سپارہ ختم ہو گیا، چلو ایک دعوت کر لو، یہ کر لو، کیک کاٹ لو. اس لیے میں نہیں بیٹھا. ایک آیت پہ جتنا اس میں جتنا مضمون ہے اس پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے. تو آپ دیکھیں اسلام کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. گھر کی اکائی سے آپ لے لیں کہ ہمارے گھر اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے. اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، بچے ہمارے یعنی خود میں اس بات کا شاہد ہوں، اور یعنی ماں باپ ہیں، ماں باپ جو ہیں بس وہ ایک عام دنیا دار لوگ ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بچے وہ جو ہے اپنی مرضی سے لباس پہن رہے ہیں. چھوٹی بچیوں کو تو چلے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن چھوٹی بچیوں کو بھی آپ نے ایسا لباس پہننے کی عادت ڈالنی ہے کہ بڑے ہو کے وہ اسی طرح کا لباس پہنے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، میرے ذاتی مشاہدات ہیں، میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اور لیکن جو احکامات ہیں جو اس کے پابند نہیں ہیں. بچے جو ہیں اپنی مرضی سے، کبھی یہ چھوٹی بچیاں جو ہیں
10 سال کی ہو گئیں، 11 سال کی ہو گئیں، کبھی ہاف سلیو، کبھی سلیو لیس قمیص پہن لیتی ہیں. پھر ٹائٹس جو ہیں، شلوار جو ہے ٹائٹس پہنتی ہیں عام طور پہ. یعنی اگر پوری آستین کسی لڑکی نے پہن بھی لی لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ٹائٹس میں اچھی لگوں گی. اور یعنی بلوغت کے قریب ہیں یا بالغ ہو گئی ہیں تو ماں لگی ہوئی ہے اس کو ٹائٹس پہنانی ہے. معلوم یعنی شریعت یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے، شریعت معلوم ہے، لیکن شریعت کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، یہ ہمارا دراصل ذہن ہے. تمام زندگی ایسی ہے. بچوں پہ ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، نماز کے پابند نہیں ہیں، تو آپ دیکھ لیں ساری ایک یعنی بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. یعنی اللہ کے کی ناراضگی کو ہم نے مول لے لیا ہے، اگر میں مختصر جملہ کہوں. اور یہ تو ہم نے جو ہے سورہ محمد میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، کہ یہ لوگ دراصل اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی رضاؤں کو ناگوار سمجھتے ہیں. فاحبط اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے کہتا رہتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میری بات چیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میری تو ڈیوٹی ہے اور میں پابند ہوں کہ آپ کو اللہ کے احکامات کھول کھول کے بیان کروں. لیکن اثر ہو یا نہ ہو، لیکن میرا تو اپنا ایک فریضہ ہے، وہ میں انجام دے رہا ہوں. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ابھی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، عقل مند دانائی، عقل مندی دانائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور جس کو یہ دے دی گئی تو یہ خیر کثیر ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اب خیر کثیر ہم کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے. کوئی بانڈ آپ نے لیا ہوا ہے 40,000 کا، 25 کا، 15 کا، تو وہ پہلا انعام نکل آتا ہے آپ کا. آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے تو خیر کثیر مل گئی، یہ تو لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں. ہم دنیا کو خیر کثیر قرار دیتے ہیں. یعنی یہی وہ میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عقل میں جو فطور آ گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مٹی کو سونا سمجھ لیا ہے اور سونے کو مٹی سمجھ لیا ہے. جنت تیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. دوزخ تیار ہے، حضور مشاہدہ کر کے آئے ہیں. عذاب میں مبتلا دوزخیوں کو دیکھ کے آئے ہیں. اس سچے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، لیکن ہم نے اس کو یعنی جنت کی نعمتوں کو مٹی سمجھ لیا ہے، اور اس کو جنت کے لیے تو آج کوئی زندگی نہیں گزار رہا. دیکھیں میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں. جنت کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم ظاہر دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا کوئی باطنی گول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا. ہاں ہے، لیکن وہ باطل ہے، وہ دنیا ہے، وہ ظاہر ہے. ظاہر حاصل ہو جائے، آپ بس اپنے کپڑوں میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے. پیسے آنا شروع ہو جائیں، کاروبار چمک جائے، اور گھر ہو، اعلیٰ گھر ہو، اعلیٰ گاڑی ہو، بس آپ فخر سے ایک تنتنے سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کبھی ادھر چلے گئے، کئی خوابوں کے لیے، کبھی ادھر چلے گئے، اور خوابوں کی تلاش میں پھر کپڑے اور پھر رہن سہن، یہ سارا بس آپ کا یہی مقصود ہے. یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے. اگرچہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات آپ کے دل کو نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن مجھے کہنی پڑتی ہے. بے وقوف ہے وہ شخص جس نے آخرت کو دنیا پر یعنی دنیا پر آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا. اور یہ تو ہمارا گھر گھر کا حال ہے. ایک ایک فرد اس مرض میں مبتلا ہے. ظاہر بھئی کیا خوشخبری ہے، بھائی سے پوچھتا ہے کیا خوشخبری ہے، بڑے عرصے بعد ملتا ہے یا جو بھی ہے، کوئی خوشخبری ہے؟
یعنی کوئی لاٹری وغیرہ نکلی ہے، کوئی خوشخبری ہے، کوئی سونے کا تاج تمہیں پہنا کے گیا ہے، کوئی خوشخبری ہے؟ یہ خوشخبریاں آپ دنیا ہی کی نعمتوں کو خوشخبری سمجھتی ہیں. اصل خوشخبری دنیا میں یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعمال نامے کو دیکھ کر خوش ہوں، یہ اصل خوشخبری ہے. وہ راضی ہوں، اللہ اور رسول آپ سے راضی ہوں، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ کا جنت میں گھر تیار ہو گیا، آپ کو یہاں بشارت بھی مل گئی، بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ نے ذلیل دنیا کو خوشخبری کی بنیاد بنا لیا ہے. خوشخبری یہ ہوتی ہے نا، خوشخبریاں جو ہماری نئی دکانیں کھلتی ہیں یا کچھ وہ اٹریکٹ کرتی ہے نا، کبھی تو سیل اور کچھ بڑا دھماکہ اور بڑی خوشخبری، یہ اس طریقے سے ہیڈنگز بنتی ہیں. کہا ہم نے وہ ٹاؤن شپ بنا لی ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، 1 سال میں قیمتیں ڈبل ہونے کی خوشخبری ہے آپ کے لیے. اسی طرح کے مضمون بناتے ہیں نا، یہ اچھی طرح آپ کو معلوم ہے. خوشخبریاں آپ نے بالکل محدود کر لی ہیں، اس کا دائرہ جو ہے وہ دنیا تک آپ کا ہے. یہ تو کوئی سمجھ اور دانائی نہیں ہے، یہ تو ساری بے وقوفی کی باتیں ہیں. آج لوگ عام طور پہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کو دنیا ہی کے لیے پال رہے ہیں، ان کو دنیا ہی کا مستقبل سمجھا رہے ہیں. دین کی سمجھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس سے یعنی آپ اپنے بچوں کو اس سے آگاہ نہیں کرتے. بڑے ہو کے کیا بننا ہے، آپ دنیا ہی کے خواب اس کو دکھاتے رہتے ہیں. بچہ جو ہے وہ دنیا ہی کے خواب لیے پھرتا ہے. میں فوجی بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا. کچھ نہ کچھ بننا ہے، مسلمان نہیں بننا، اللہ کا بندہ نہیں بننا. یہ کوئی بھی آپ کو 1 کروڑ بچوں کو آپ بٹھا کے اپنے سامنے، اسکول کے بچوں کو بٹھا کے پوچھ لیں، ایک بچہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے. کتنے؟ 1 کروڑ. 22 کروڑ مسلمان ہیں. 1 کروڑ، چل میں 1 کروڑ لگا لیتا ہوں. 1 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ 100 لاکھ. 100 لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 100 ارب. 100,000 ارب نہیں 100,000 لاکھ. چلیں جو بھی ہیں، چھوڑیں اس چکر کو. لیکن ایک بچہ، 1 کروڑ میں سے ایک بچہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے. اور سب سے بڑا انسانیت میں درجہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیا گیا ہے اسری بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو معراج کی رات. الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو اللہ کا بندہ بننا، یہ ہماری نظر میں اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ اپنی ذہنیت کا تو آپ اندازہ لگائیں نا، اللہ کا بندہ بننا بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو سارا حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. اب اللہ آپ کا ہو گیا، اس وقت تو ہمارا اللہ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا غضب اور غصہ ہم پر ثابت ہے اس وقت امت مسلمہ پر. ہم تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں.
تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دانائی قرار کس کو دیتے ہیں؟ دنیا کو، دنیاوی فوائد کو۔ یہ ڈاکٹروں کا آپ حساب کتاب لگا دیں، یہ کاروباری لوگ کہ بھئی یہ ڈاکٹروں کی اتنی کمائی ہے، میں تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ 1000 روپے مثال کے طور پہ، ابھی تو 2000 روپے فیس، یعنی ہم نے شفا کے ڈاکٹر کی فیس جو ہے ہم نے 3500 روپے جمع کرائی تھی ابھی، 3500، اور 50 مریض لگا لیں، 3000 لگا لیں تو 1,50,000 روپے ایک دن کے ایک ڈاکٹر لے رہے ہیں، 1,50,000 روپے، اور پھر آپ اس کو 30 میں ضرب دے دیں۔ تو میں یہ اماؤنٹ نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ یہ اماؤنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے تو بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ 25,000 روپے فیسیں دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کل ڈاکٹر بنے گا، یہ تو بڑا آدمی، اس کو ہم بنائیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں، 25,000 روپے مہینے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ 5,000 بھی مہینے کی نہیں خرچ کرتے، مثال کے طور پہ عرض کروں تو آپ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اصل میں یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 269، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، خیر کثیر جس کو عطا کی گئی وہ حکمت اور دانائی ہے، یعنی جس کو حکمت اور دانائی عطا کی گئی، عقل مند، تو اس کو خیر کثیر دی۔ میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری نظر میں خیر کثیر کا مطلب اور اللہ کی کتابوں میں خیر کثیر کیا ہے، اور وہ تو حقیقت ہے اور وہ سچ ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، ہم جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ بنگلہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ اولاد میری ہے، بیوی میری ہے، شوہر میرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا، ختم۔ موت کی جب آندھی آئے گی نا، آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عورت اور مرد میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور عورت عدت میں بیٹھ جاتی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کی موت کے بعد طلاق ہو جاتی ہے اور یہ عدت میں بیٹھ جاتی ہے، 4 ماہ 10 دن جو ہے اس کو لازم ہے کہ یہ عدت گزارے۔ ویسے میں ایک بات کروں، لیکن یہ دیکھیں، یہ دانائی کو آپ سمجھیں، اپنا ذہن ذرا بدل لیں، کھرچ لیں، جو پرانا لکھا ہوا ہے آپ کھرچ لیں، لیکن وہ نہیں مٹ سکتا جب تک خالص آپ اللہ کی بندے یا بندی بننے کی کوشش نہ کریں، وہ مٹ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کسی صاحب یقین شخص سے ملاقات، اس سے رہنمائی، اس کی صحبت اور اس کی اطاعت۔ سچے شخص، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح طور پہ فرمائے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو بھی میرے راستے پر چل رہا ہے تم اس کے پیچھے چلو۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ سنا دیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیتا ہے حکمت دانائی جسے چاہتا ہے۔ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے بھی حکمت اور دانائی دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.